الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى ذبیح وصحبه عبد الدهور وكرما، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اللہ رب محمد نحن عباد محمد، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد۔ تو تجھ سا سیاہ کار کون، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شفاعتی للحالکین من امتی، کل قیامت کے دن میری شفاعت میرے اس گنہگار امتی کے لیے ہے جس کو گناہوں نے ہلاک کر ڈالا ہوگا، بال بال گناہوں میں غرق ہوگا، لیکن ان کی محبت میں دنیا سے گیا ہوگا، تو اس کے لیے بخشش کا مژدہ ہے۔ تجھ سے سیاہ کار کون، ان سے شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، اللہ رب محمد نحن عباد محمد۔ ایک نقطے کی بات یاد آئی، دھیان دینا، بہت محبت ہے اپنے پیر سے، ہر مرید کو اپنے پیر سے محبت ہے، بولو ہے نا؟
ہر شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہے، باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، دوست کو اپنے دوست سے محبت ہے، بہت گہری محبت ہے۔ جیسی اس کا انتقال ہوا اب تڑپنے لگا، مرید تڑپ رہا ہے، شاگرد تڑپ رہا ہے، دوست تڑپتا ہے، باپ تڑپتا ہے نا ایسا؟ جس دن انتقال ہوا اس دن چین آتا ہے؟ جتنی محبت ہوگی اتنی ہی بے چینی ہوگی، بولو، جتنی محبت ہوگی اتنی ہی بے قراری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن یہ بتاؤ، 1 سال گزر گیا، جو محبت 1 سال پہلے تھی 1 سال گزرنے کے بعد اتنی ہے کہ کم ہو گئی؟ اب تڑپ ہے، ارے اب تو مرید ہے تو عرس منائے گا، شاگرد ہے تو فاتحہ پڑھے گا، ہے نا ایسا؟ 2 سال گزرا تو اور کم، 3 سال گزرا تو اور کم، 4 سال گزرا تو اور کم، ہے نا؟ لیکن یار اچھا یہ بھی دیکھو، تم نے اپنے پیر کو دیکھا، چلنا دیکھا، اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، کھانا دیکھا، دوست کے ساتھ بات چیت کی، اس کا اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، جس سے بھی محبت ہے اس کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، پیار کر لیا۔ لیکن 1 سال گزرا، کم ہوا، 2 سال کم ہوا، 3 سال کم ہوا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ سیدنا امام حسین کو شہید ہوئے برسوں گزرا، لیکن جیسی محرم کا چاند طلوع ہوا دل میں بے چینی طاری ہو گئی۔ ایک خاندان میں نہیں، ایک قبیلے میں نہیں، ایک ملک میں نہیں، پوری دنیا بے چین ہو جاتی ہے۔ تم نے ان کا نہ اٹھنا دیکھا، نہ بیٹھنا دیکھا، نہ شکل دیکھی، نہ چلنا دیکھا، بات کیا ہے یہ؟ بات کیا ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی، بولو، ہے نا نقطے کی بات؟ وجہ کیا ہے کہ ان کی قربانی ہم گنہگاروں کے لیے تھی، اولاد کو قربان کیا تھا ہم گنہگاروں کے لیے، سب کچھ قربان کیا ہماری محبت میں، تو ہم ان کی محبت میں بے چین کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ رب محمد نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور نقطے کی بات سنو، حضرت علی، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہوئے تو ان سے جنگ کیا، پہلے خلیفہ سے جنگ کیا، بولو، پہلے خلیفہ سے لڑائی ہوئی، بولو۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر، ان سے جنگ ہوئی، وہاں تو حضرت علی بھی موجود ہیں، امام حسن بھی موجود ہے، امام حسین بھی موجود ہے، جنگ ہوئی۔ تیسرے خلیفہ عثمان غنی، ان سے جنگ ہوئی، اور یزید سے امام حسین نے جنگ کیا، بولو،
پہلے جنگ نہ ہوئی، اس سے جنگ ہوئی. یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے جو خلفاء گزرے وہ حق پر تھے، یزید ناحق پر تھا. کہ جب امام حسن نے، امام حسین نے، مولائے کائنات نے ان تینوں کو خلیفہ برحق مان لیا اور یزید کو نہیں مانا، تو حق نہیں سننی ان تینوں کو حق پر مانتا ہے اور یزید کو باطل پر مانتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بولو، بات سمجھ میں آئی کچھ؟ دیکھو آج میں کچھ سناؤں گا، کچھ اپنا ذہن بھی حاضر رکھنا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے پہلے ملک یمن گئے تھے. حضرت علی میں وہ کمال، وہ خوبی، سمجھانے کا وہ انداز کہ یمن میں اور جو صحابہ گئے کئی برس تبلیغ کی، وہ کامیابی نہ ملی. اللہ کے پیارے محبوب نے حضرت علی کو بھیجا، صرف چند مہینے وہاں پہ رہے، اب پورا یمن اسلام کے دائرے میں آ گیا. کیا سمجھانے کا انداز تھا، کیا لہجہ تھا، کیا تقریر تھی، کیسی مؤثر تقریر مولا کائنات کی ہوتی تھی. وہیں پر ایک اور صحابی تھے، تاریخ میں، سیرت میں آتا ہے، کہیں پر آتا ہے بریدہ یا بریدہ، جو نام بھی ہو، اور بھی دوسرے ہیں. ان کو حضرت علی سے کسی بات پر رنجش ہو گئی. رنجش، حضرت علی کا کوئی فعل ان کو اچھا نہیں لگا. حضرت علی اب وہاں سے حجۃ الوداع میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شرکت کیے. آخری حج ہو گیا. وہ بہت تفصیل واقعہ ہے، میں پورا نہیں سنا پاؤں گا. آخری حج کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اب مدینہ کو چلے. 14 ذی الحجہ ہے، 14 ذی الحجہ وہاں سے چلے. ایک جگہ ہے جس کو غدیر خم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تم لوگ بھی بولو تاکہ میں سمجھوں کہ سن رہے ہو. غدیر خم، شیعہ جو ہیں یوم غدیر مناتے ہیں. غدیر کہتے ہیں تالاب کو. غدیر کا لفظی معنی ہے تالاب. خم جگہ کا نام ہے. غدیر خم، خم کا تالاب وہ جگہ تھی. غدیر خم ایک جگہ ہے. 18 ذی الحجہ کو وہاں پڑاؤ پڑا. تاریخ یاد رکھنا، 18 ذی الحجہ کو غدیر خم پر قافلہ ٹھہر گیا. ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے، ایک دو نہیں، ہزاروں. وہیں پر ان صحابی نے
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی شکایت کر دی. واقعہ یاد رکھنا، وہیں پر غدیر خم پر جہاں پڑاؤ پڑا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو صحابی یمن گئے تھے انہوں نے حضرت علی کی شکایت کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرے پر جلال آ گیا. علی کا کوئی عمل ایسا ہوا ہی نہیں تھا جس سے اللہ راضی، اللہ ناراض ہو یا اللہ کے رسول ناراض ہو. ان کا ہر عمل ایسا تھا جس سے اللہ راضی، اللہ کے رسول راضی. پوری زندگی میں علی سے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں سرزد ہوا جو اللہ کے رسول کو پسند نہ آئے. علی نے وہی کیا جو رسول اللہ کو پسند تھا. جب انہوں نے شکایت کی تو میرے آقا کا چہرہ متغیر ہو گیا. اکٹھا کیا، ممبر لگا، ارشاد فرمایا. مختلف روایتیں ہیں، آخری جملہ یہی تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اسی کو شیعہ جگہ جگہ پیش کرتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ. میں نے ایک سے کہا اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ تو بتاؤ. اس کو وہ چھپا دیتے ہیں. ویسے موقع پہ میرے آقا نے فرمایا تو مولا کا معنی ہے دوست، مولا کا معنی ہے ناصر، مددگار. مولا کا معنی ہے ولی، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے. جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے. جس کا میں ناصر ہوں اس کا علی ناصر ہے. اب اس سے مجھ سے پیش کرتا ہے کہ جب میرے آقا نے ان کو ایسا فرمایا تو خلیفہ خلافت کے حقدار تو پھر وہی ہوئے. یہ ان کی جہالت ہے، ناسمجھی ہے یا بددیانتی ہے، دل میں ان کے فطور ہے. مولا کا معنی ناصر ہے. جب اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو حضرت عمر دوڑ کے آئے، فرمایا اے علی آج سے آپ ہم تمام کے مولا ہو گئے. تو حضرت عمر تو مولا مانے، لیکن خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ صدیق اکبر کو. ثقیفہ بنی ساعدہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو خلافت کا مشورہ ہوا تو وہاں بالاتفاق صدیق اکبر خلیفہ منتخب ہو گئے. ان کو سب نے خلیفہ مان لیا. دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہوئے، ان کو سب نے خلیفہ مان لیا. حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا، اب یہیں سے میں کچھ آپ کو تاریخ میں لے چلتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے 6 صحابہ کو منتخب کیا.
حضرت علی کو، عثمان غنی کو، حضرت زبیر کو، حضرت طلحہ کو، حضرت سعد بن وقاص کو اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو. یہ 6 صحابی ہیں. اور یہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ میں ہے. ان 6 کے جنتی ہونے کی دنیا میں بشارت ہے. حضرت علی، عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف. حضرت عمر نے فرمایا ان 6 میں سے تم لوگ جس کو چاہو خلیفہ منتخب کر لو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اب یہ 6 صحابہ جمع ہوئے، آپس سے مشورہ ہوا. حضرت زبیر نے حضرت علی کو پسند کیا، حضرت طلحہ نے عثمان غنی کو پسند کیا، سعد بن ابی وقاص نے عبد الرحمن بن عوف کو پسند کیا. یہ تاریخ ہے، سیرت ہے. عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا مجھے خلافت سے کوئی سروکار نہیں. اب بات 2 میں منحصر ہو کر کے رہ گئی. ایک حضرت علی، دوسرے عثمان غنی. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے فرمایا آپ لوگ اختیار مجھ کو دے دو، میں جس کو چاہوں خلیفہ منتخب کر دوں. آپ نے اختیار دے دیا عبد الرحمن بن عوف کو. وہ عثمان غنی کے پاس آئے، فرمایا علی نے مجھ کو اختیار دے دیا ہے اور آپ بھی اپنا اختیار مجھے دے دو، میں علی اور عثمان غنی آپ میں سے جس کو چاہوں خلیفہ منتخب کروں. انہوں نے بھی اختیار دے دیا. عبد الرحمن بن عوف نے مجمع جمع کیا، ہجوم ہوا، بکثرت صحابہ، انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، سب کے سامنے آگے بڑھے اور عثمان غنی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر لی. عبد الرحمن بن عوف کا بیعت کرنا تھا، حضرت علی بھی آگے بڑھے اور بیعت کر لی. اب جس کو مولا علی نے خلیفہ مان لیا، تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ عثمان غنی خلافت کے حقدار نہیں؟ مجمع میں مانا، پھر سارا مجمع ٹوٹ پڑا اور سب نے بیعت کر لی. بالاتفاق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے. یاد رکھو، کچھ مسئلے کی بات بتاتا چلو. صدیق اکبر مجتہد صحابی ہیں، حضرت عمر مجتہد صحابی ہیں، عثمان غنی مجتہد صحابی ہیں، حضرت علی مجتہد صحابی ہیں، حضرت زبیر مجتہد صحابی ہیں، حضرت طلحہ مجتہد صحابی ہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجتہد کے عمل پر نفسانی خواہش کا دخل نہیں ہوتا. تم اور ہم اگر لڑیں گے تو وہاں نفسانیت کا دخل ہوگا، خواہش کا دخل ہوگا، لیکن جو اجتہاد پر فائز ہوتا ہے اس کے اندر خواہش نفس نہیں رہتی ہے. یاد رکھو،
نفسانی خواہش نہیں ہوگی، حرص نہیں ہوگا، ہوس نہیں ہوگی، ہوا کا دخل نہیں ہوگا، کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں، جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے وہ نور کو عطا ہوتا ہے کہ وہ اسی نور پر چلتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بولو۔ اپنے لڑائی پر ان کے لڑائی کو قیاس مت کرو، اپنے جنگ کو ان کی جنگ پر قیاس مت کرو، اپنے عمل کو ان کے عمل پر قیاس مت کرو۔ ایک لطیفے کے طور پہ حکایت یاد آ گئی۔ ایک اللہ کے ولی تھے، آپ سب جانتے ہو کہ جو ولی ہوتا ہے عام لوگوں سے اس کا مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ بولو۔ جو عام لوگوں کا حال ہے ان سے ان کا حال۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے ساتھ میں ایک خادم تھا، مرید تھا۔ آپ نے کھچڑی پکائی اور کھچڑی پکا کے فرمایا یہ لے جاؤ ندی کے اس پار ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہ 3 دن سے بھوکے ہیں، انہیں یہ کھچڑی کھلا کے آؤ۔ عرض کرتا حضور اب تو رات ہو گئی ہے، کشتی چلنا بھی بند ہے، ندی میں پانی بہت ہے، کیسے جائیں گے؟ فرمایا ندی کے پاس کھڑے ہو کے کہہ دینا مجھ کو ایسے شخص نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ اور حضرت کے 3 بیٹے تھے۔ تو اب مرید جب سنے گا کہ حضرت بیوی کے پاس گئی ہی نہیں تو یہ بچے کہاں سے آ گئے، سوچے گا نہیں سوچے گا؟ لیکن مرید تھا، عقیدت تو تھی اس کو، کوئی بات ہوگی، بدگمان نہیں ہوا، لیکن سمجھ میں نہیں آیا ندی کے پاس کھڑے ہو کر کے کہا ایسے شخص نے بھیجا ہے جو اپنی بیوی کے پاس آج تک نہیں گیا۔ ندی نے راستہ دے دیا۔ غور کرو، انسان نہیں سمجھ سکا، دریا سمجھ گیا، دریا سمجھ گیا، انسان نہیں سمجھا۔ گیا، ان کو کھچڑی کھلایا، ایک پتیلی کھچڑی کھا گئے۔ دکھاوے کا کوئی ہوتا ہے تو وہ تو 2-4 لقمہ کھا کے چھوڑ دے گا، لوگ جانے کے بڑا پہنچا ہوا ہے، لیکن وہ پوری ایک پتیلی کھچڑی کھا گئے۔ عرض کرتا ہے حضور برتن دھو لیا، واپس کیسے جائیں؟ کہا کیسے آئے ہو؟ تو سنایا واقعہ کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا۔ انہوں نے فرمایا جا کے ندی کے پاس کہہ دینا ایسے شخص نے بھیجا ہے جو 30 برس سے آج تک کچھ نہیں کھایا۔ اب اس کی سمجھ میں آئے گا؟ بولو۔ سوچنے لگا ابھی ایک پتیلی کھچڑی کھا گئے اور فرماتے ہیں 30 برس سے کچھ نہیں کھایا۔ آیا ندی کے پاس، کہا، ندی نے راستہ دے دیا۔ شیخ نے سمجھایا جو میں نے کہا اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کیا، صرف حکم الہی کو بجا لانے کے لیے کیا، اور وہ بھی 30 سال سے کچھ نہیں کھائے، وہی کھائے حکم الہی کو بجا لانے کے لیے کھائے۔ وہاں نفس کا خواہش کا دخل نہیں ہوتا۔ یعنی ایک ولی کے بارے میں ہم سنیوں کا یہ اعتقاد ہے، ایک ولی کے بارے میں یہ اعتقاد ہے
جو مجتہد ہوگا، اللہ اکبر، تو ان کے عمل کو اپنے عمل پر قیاس مت کرنا، ان کی باتوں کو اپنی باتوں پر مت قیاس کرنا، وہاں خواہش کا دخل نہیں ہے، جو کچھ ہے حکم الہی کے نور سے بھرے ہوئے منور ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو بہت اچھا انجام دیا۔ لوگ عام طور سے اپنی خواہش پر چلتے ہیں اور نام لیتے ہیں دین کا، شریعت کا، حق پرستی کا، مگر چلتے اپنی خواہش پر ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسا ہو گیا۔ وجوہ تو کئی ہیں، ہم ایک وجہ بتاتے ہیں۔ ایک شخص تھا حکم بن عاص۔ حکم بن عاص کو، یہ مروان کے والد ہیں، مروان بن حکم بن عاص۔ حکم بن عاص کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے شہر بدر کر دیا، وہ شہر بدر کر دیے گئے۔ زمانہ آیا خلیفہ اول صدیق اکبر کا، ان سے انہوں نے اجازت مانگی، کیا میں آ سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت نہیں دی، انکار کر دیا، نہیں آئے۔ اب زمانہ آیا حضرت عمر کا، ان سے اجازت چاہیے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں۔ اب زمانہ کس کا آ گیا ہے؟ عثمان غنی کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی، حکم بن عاص کو مدینہ میں بلا لیا۔ لوگ مشتعل ہو گئے، جس شخص کو رسول اللہ نے شہر بدر کیا، خلیفہ اول نے اجازت نہیں دی، خلیفہ دوم نے اجازت نہیں دی، یہ کون ہے جو اجازت دے دیے؟ یہ ایک بات اور سمجھو، حکم بن عاص خاندانی اعتبار سے عثمان غنی کے خاندان کے تھے، رشتے کے اعتبار سے سمدھی ہوتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب لوگوں نے کیا اڑایا، حکم بنو امیہ خاندان کے ہیں اور ان کے سمدھی ہیں، اس لیے بلا لیا، یہ شخص خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ اب ایک آواز اٹھ گئی، عثمان غنی نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجہ سے شہر بدر کیا تھا وہ وجہ مجھے معلوم ہے، وہ وجہ میں جانتا ہوں۔ تو جس وجہ سے شہر بدر کیا تھا اب وہ وجہ نہیں رہ گئی، اس لیے میں نے بلا لیا۔ خاندان کی بنیاد پر نہیں، رشتہ ہونے کی بنیاد پر نہیں، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں، اگر یہ سمجھ گئے ہوتے کہ عثمان غنی مجتہد صحابی ہے اور مجتہد پر خاندان کا غلبہ نہیں ہوتا ہے، رشتے کا غلبہ نہیں ہوتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس نور سے جو سمجھتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس کی مثال سمجھو نا، میں نے اگر کہہ دیا کہ فلاں کے پیچھے نماز مت پڑھو، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن جو لوگ قریب میں تھے وہ جان گئے کہ وہ آدمی چھپ کے شراب پیتا ہے، اس لیے اس کو امامت سے روک دیا گیا۔
لوگ نہیں جانے کیوں روکا گیا، تو لوگ تو یہی پکڑے رہیں گے، حضرت نے روک دیا ہے، حضرت نے روک دیا ہے۔ ارے کیوں روکا ہے؟ تو جو جانتا ہے، جب وہ جان گیا کہ شراب اس نے چھوڑ دی، تو وہ تو پڑھ سکتا ہے نا۔ عثمان غنی جانتے تھے، وجہ بتایا نہیں، اور مجتہد پر وجہ کو ظاہر کرنا ضرور نہیں ہے۔ مجتہد صرف مسئلہ بتائے گا، حکم نافذ کرے گا، وجہ نہیں بتائے گا۔ امام اعظم نے کسی مسئلے کی وجہ نہیں بتائی ہے، صرف حکم بتا دیا ہے۔ وجہ تو بعد کے لوگوں نے اپنے سمجھ سے نکالا ہے، وہ نہیں بتائے ہیں وجہ، مسئلہ بتا دیا۔ تو مجتہد وجہ نہیں بتاتا۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو عامل بنایا گورنر، اس میں اکثر بنو امیہ کے لوگ تھے، دشمنوں نے بات اڑا دی۔ دشمن کون تھے؟ جو یہودی تھے نا، وہ دکھاوے کے اعتبار سے تو مسلمان بن گئے تھے، دکھاوے کے لیے مسلمان بن گئے تھے، اندر سے اسلام کی جڑ کھودنے کی فکر میں تھے، اسلام کی بنیاد کو ہلا دیا جائے۔ بہرحال واقعہ طویل ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب حج کا موسم تھا، لوگ حج پہ چلے گئے اور بہت سے بلوائی آ گئے۔ انہوں نے عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بڑی بے دردی سے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے بڑھی تو ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ کس نے شہید کیا یہ پتہ نہیں چلا۔ 3 دن تک مسلمانوں کا کوئی خلیفہ روئے زمین پر نہیں رہا۔ اس وقت مہاجرین اور انصار صحابہ نے مل کر حضرت علی کو آگے بڑھایا، مجبور کیا، اصرار کیا کہ آپ سے بہتر، آپ سے بڑھ کر کوئی اس کا حل نہیں ہے، آپ خلافت کی باغ ڈور سنبھالو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے۔